بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے اور اس میں مسلمان اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، مسنون اعتکاف ہے۔ اب اس سلسلے میں ان باتوں کا یاد رکھنا ضروری ہے کہ اعتکاف میں جب بیٹھ جاتے ہیں تو ان چیزوں کو یاد رکھنا اور ان چیزوں کو ملحوظ نظر رکھنا یہ ضروری ہے کہ کن چیزوں سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ کام کر جاتے ہیں اور اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس کو علم ہی نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں وہ فرماتی ہے کہ اعتکاف کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ معتکف نہ تو کسی مریض کی عیادت کو جا سکتا ہے باہر، نہ کسی جنازے میں شریک ہو سکتا ہے اور نہ ازدواجی تعلقات قائم کر سکتا ہے، نہ کسی طبعی یا شرعی عذر کے بغیر مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ اگر طبعی یا شرعی عذر کے بغیر مسجد سے باہر نکل گیا ایک لمحہ کیوں نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح معتکف روزہ نہیں رکھتا، یعنی حالت اعتکاف میں روزہ نہیں رکھا یا روزہ تو رکھا لیکن توڑ دیا تو ایسی صورت میں بھی اس کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حالت اعتکاف میں مباشرت کرنا عورت کے ساتھ، بیوی کے ساتھ لمس اور معانقہ کرنا یا کسی بھی عورت کو چھونا، اس سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح طبعی یا شرعی عذر کے بغیر، طبعی عذر سے مراد قضاء حاجت ہے اور شرعی عذر سے مراد جیسے کہ غسل واجب یا وضو وغیرہ کے لیے مسجد سے باہر جا رہا ہے، تو اگر طبعی یا شرعی عذر کی بنا پر وہ نکل رہا ہے تو فاسد نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کے بغیر وہ ویسے ہی نکل رہا ہے تو فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی عورت اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے تو اگر دوران اعتکاف اس کو حیض یا نفاس شروع ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی ایسی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ جس میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی، تو چونکہ جمعے کی نماز کے لیے نکلنا یہ ایک شرعی عذر ہے تو وہ آذان جمعہ کے بعد پھر ایسی مسجد میں چلا جائے کہ جہاں پر جمعہ ہوتا ہو اور جیسے ہی جمعہ پڑھ لے تو فوراً واپس آ جائے۔ اسی طرح اگر معتکف حالت اعتکاف میں بے ہوش ہو جائے اور اس پر جو بے ہوشی طاری ہو جائے یا جنون اس پر طاری ہو جائے اور وہ اتنا طول پکڑ گیا کہ روزہ ہی نہیں رکھ سکا تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اس کی قضا کرنا یہ لازم ہوگی۔ تو معتکف حالت اعتکاف میں نہ تو طبعی یا شرعی عذر کے بغیر مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، اگر نکل گیا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا، نہ اسی طرح وہ مباشرت کر سکتا ہے، نہ وہ بغیر روزے کے اعتکاف کر سکتا ہے، اگر روزہ رکھا اور پھر توڑ دیا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح نہ وہ کسی مریض کے لیے عیادت کے لیے آ سکتا ہے اور نہ وہ کسی جنازے میں شریک ہو سکتا ہے کہ وہ جنازے کے لیے باہر نکل جائے، چاہے وہ اپنا قریب یعنی بالکل قریب ہی کیوں نہ ہو، والد کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، تو ایسی صورت میں بھی ان کے لیے نکلنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے علاج اور معالجے کے لیے باہر نکلنا تو ایسی صورت میں بھی اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔